نہال صاحب کیا ارادہ ہے؟ حکومت بنانی ہے آپ لوگوں نے، نہیں بنانی، دوسروں کو دینی ہے؟ سر کوئی فیصلہ کر لیں، اب کافی دیر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور، ہمارے آپ نے جو سوال کیا اس کا آپ نے خود جواب دے دیا. آپ کا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 بڑا واضح اور 2 ٹوک ہے. سوال نمبر 1 بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب الیکشن کے رزلٹ آئے، ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب انہوں نے اگلے دن ایک قوم سے، عوام سے خطاب کیا اور اس میں کہا انہوں نے کہ ہم ہر پارٹی کا، ہر فرد کا، ایوری انڈیویجولز، آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ انڈیپینڈنٹس، ہر کا جس نے بھی ووٹ دیا اور جس نے بھی سیٹ لی ہے اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ جو جہاں پہ آج پاکستان کھڑا ہے یہ 1-2 دن کی بات نہیں، 10 سال لگے گا ہمیں پٹری پہ ڈالنے کے لیے، اور اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اور یہاں پہ ہم پارٹی سے بالا تر ہو کر کے پاکستان کے لیے کام کریں گے. اب جب ہم پارٹی سے بالا تر ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آفر کرتے ہیں ہر کسی کو آئیں، اپنے پارٹی، اپنے لیڈر کے مفاد، اپنی ذات کے مفاد کو ایک سائڈ پر رکھ کے پاکستان کے مفاد میں جو بہتر ہے مل کے کرتے ہیں، بلا کسی شرط کے، بلا کسی ہیل و حجت کے. ہم پاکستان کے لیے اگر سیاست کرتے ہیں، پاکستان کے غریب عوام کے لیے اگر کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی لا اینڈ آرڈر کو، اور یہاں تک محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسی سے نہال صاحب یہ تو آپ نے نہال صاحب ایک منٹ نہال صاحب یہ تو اب آپ یہ تقریری باتیں ہونا شروع ہو گئی نا. سر فیکچوئل پوزیشن بتائیں آخر وجہ کیا ہے، اور پلیز ڈونٹ سے کہ آپ سب کو جو ہے آن بورڈ لینا چاہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی ہے، وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کی بھی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، ان کے حوالے سے آپ نے اب تک کوئی بات چیت نہیں کی ہے. دیکھیے، آن فیس آف دا پیپر اور دا وال دیر از نو تحریک انصاف ان دا پارلیمانی پالیٹکس ناؤ ان پاکستان. ایٹ پریزنٹ دیر از نو. نہال صاحب دیکھیں نا، یہ غلط بات ہے سر، یہ اس طرح نہ کریں. تو آئین اور قانون، میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں. ہٹے، سب کو حق ہے ہنسنے کا، ان کی اپنی رائے ہے. میں ایز اے وکیل، میں ایز اے پارلیمنٹرین یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول کوئی بھی نعرہ لگا دے کہ میں فلانے پارٹی میں، جب تک وہ اس پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن ڈکلیئر نہ کرے ایٹ دا ٹائم آف ہز اوتھ اور بیفور اور آفٹر ہز اوتھ. اب اگر وہ کہتے ہیں ہم پاکستان MWM کے ہیں یا سنی کاؤنسل کے ہیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کہاں چلا گیا؟ آن دا پیپر آف پارلیمنٹ وہ تو سنی کاؤنسل کے لوگ ہوں گے، آن دا پیپر آف دا پارلیمنٹ وہ MWM کے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا نام بدل کے یہ ہو گیا؟ تو بات میں بڑی اصول کی بات کر رہا ہوں، کوئی دونوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سنی کاؤنسل، اچھا ایک بات بتائیے نہال صاحب، ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے، پھر میں آگے چلتا ہوں. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے کہ یہ جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو، اس میں سب سے زیادہ ووٹ بینک کس سیاسی جماعت کے رہنما کو ملا ہے؟ وہ اس پارٹی کے سربراہ کا نام کیا ہے؟ محمد نواز شریف. اچھا ٹھیک ہے، جس سیاسی جماعت کو سب زیادہ ووٹ. جی ٹھیک ہے، میں سمجھ آگے وہ دیکھیں باقی چلیں ٹھیک ہے. شوکت بستہ صاحب یہ آپ نے سن لیا سر، نواز شریف صاحب کی جماعت کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ ملا جناب. جی اچھا، میں منصور بھائی آن دی لائٹر نوٹ، پہلی بات تو آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب نے سپیچ کی، وکٹری سپیچ، ان کی اپنی سیٹیں دونوں جو ہیں، لاہور والی سیٹ ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اکارڈنگ ٹو فارم 45 وہ 30,000 ووٹوں سے جیت رہی ہیں. منصارہ والی سیٹ والا آپ کو پتا چل گیا کہ جس طرح وہ پرنٹنگ پریس پکڑا گیا اور وہاں سے جتنی جعل سازی ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ میں پہلے ابھی جو اس بات میں ذرا یہاں پہ چونکہ آپ نے نا ایک بڑی سینسٹیو تار چھیڑ دی ہے، ذرا میں اس پہ پہلے بات کروں. یہ جو آپ نے پرنٹنگ پریس کی بات کی کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح یہ بیلٹس جو ہیں وہ پرنٹ ہو رہے ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب کچھ نون لیگ کے لیے ہو رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہو رہا تھا؟ منصور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرنٹنگ پریس میں آپ نے دیکھا اس کے اوپر باقاعدہ منصہرہ کے جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب لوز کیے ہوئے ہیں وہاں کے بیلٹ پیپر ملے ہیں. فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس طرح نہیں، وہ آپ اس کے بیلٹ پیپر پہ آپ کے بات کو اس بیلٹ پیپر پہ کیا صرف شیر کا نشان ہے یا باقی نشان نہیں ہے اس کے اوپر؟ نہیں، باقی نشان بھی ہیں. ویسے منصور بھائی ایک بات بتائیے، ہمارے اس وقت جو تحریک انصاف ہے، کیا ہماری مجال ہے، کیا ہماری جرت ہے
کیا ہماری حیثیت ہے؟ ہمیں تو کوئی سڑکوں پہ نکلنے نہیں دیتا، پولنگ ایجنٹ بٹھانے نہیں دیتا، ہمیں ہمارا نشان نہیں دیتا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیتا، ہمارے خلاف وہ پتہ نا پیچھے پولیس سے آگے ہنسیاں. آپ کو ماحول کا پتہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا دھاندلی ہم نہیں کر سکتے. دوسری بات منصور بھائی، میں ابھی وہ کہہ رہے تھے نا جب انہوں نے کہا میاں نواز شریف، یقین مانے ایک تو پہلی بات میں بھائیوں سے کہوں گا کہ اب لوگ ہنستے ہیں ان کی باتوں پہ، چونکہ پاکستان بدل چکا ہے، ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے. ابھی وہ ہمارے نا علاقہ ہے کچے کا منصور بھائی، وہاں پہ جو ڈاکو ہیں نا، کچے کے ڈاکو، وہ ڈاکہ مارتے ہیں. ڈاکہ مارنے کے بعد نا وہ ان کو شرم آتی ہے کہ غیرت کے مارے وہ جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں. پاکستان میں دن دہاڑے لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، لوگوں کے ووٹوں پہ ڈاکہ مارا گیا، اور یہاں پہ جو ڈاکے مار رہے ہیں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں، اور ان میں اتنی بھی شرم حیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کا ایک منٹ ٹھہریے گا، بات یہ ہے ایک منٹ، یہ نہال ہاشمی صاحب یہ ٹھنڈی آگ کیوں بھری تھی آپ نے؟ میں سوچ رہا تھا کہ آدمی اتنا جھوٹ کے علاوہ ہے کیا اب ان کے پاس کہ جو الیکشن کمیشن اچھا کے پی میں الیکشن کرا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ایک منٹ ذرا مجھے ٹھنڈی آگ کی کہانی سننے دیں، وہ سب ٹھیک ہے. مجھے ٹھنڈی آگ کی کہانی سننے دیں سر، ایک منٹ. جی نہال صاحب، اور پھر میں یہ کہہ رہے تھے تحریک انصاف ہے کہاں پاکستان میں؟ آپ مجھے بتا دیں اگر تحریک انصاف ہے، اگر آن ریکارڈ ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں. میں وکیل ہوں اور شوکت بھی وکیل ہے. دلائل کے اور ایویڈنس کے بنیاد پہ بات کریں. آپ بتائیں نا، کے پی میں سارے آپ جیت گئے، رات 8 بجے آپ جیت گئے. واہ 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 واہ. چلیں، یہ تو آپ کو فیسیلیٹیٹر، میں کہتا ہوں آپ کو ایک منٹ میں بات مکمل کروں. میں پتہ کیا چاہتا ہوں منصور بھائی، کہ جس طرح رد الفساد ہوا تھا، ایک منٹ، جس طرح رد الفساد ہوا تھا اس طرح سے ایک رد الفیض بھی ہونا چاہیے، کیونکہ فیض کے فیضیاب لوگ فیسیلیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسے فیضیاب کروایا ہے. اچھا، تو یہ رد الفیض آپ فرما رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. منصور بھائی بات کر لوں. یہ ایک منٹ ذرا شوقی صاحب، ایک منٹ ذرا ٹھہرے تو صحیح. نہال صاحب یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ رد الفساد کی طرح رد الفیض ہونا چاہیے، یہی فرمایا نا آپ نے؟ فیض، رد الفیض، یہ جو پورا جملہ ہے نا، یہ جو لفظ ہے، یہ رد الفساد کی طرح رد الفیض ہونا چاہیے، یہ جملہ مجھے ایک دفعہ ذرا شہباز شریف صاحب کے منہ سے کلوا کے دکھائیں. دیکھیے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں اپنی ذاتی ایک ووٹر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے آزاد، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم، کسی کے بیگن تھا، کسی کا بیڈمنٹن تھا، کسی کا کرچی تھا، کسی کا جوتا تھا، وہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ کمال ہے. میں نے جتوا بھی دیا گیا، اور رات 9 بجے ایک مخصوص طبقے نے آ کے ان کو جتوا بھی دیا. ٹھیک ہے، جبکہ پہلا رزلٹ شوکت بس آ گیا سر، آپ کا جواب آ گیا سر، آپ کا نہال صاحب جواب آ گیا سر، آ گیا سر، آپ کا جواب آ گیا. شوکت بسرا صاحب بات کمپلیٹ کریں. شوکت صاحب کریں جی، بات کمپلیٹ کریں اپنی. منصور بھائی ان کی بے بسی، ان کی یہ کھوکھلی باتیں، میرے خیال میں اب تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ کہتے تھے نا لاہور ہمارا ہے، تخت لاہور والوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے، اس میں الحمدللہ آج بھی ہمارا ہے. جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کا نام لیجئے. اچھا یار پلیز ایسے نہ کریں. اچھا منصور بھائی، وہ تو میاں شہباز شریف تو ڈگی میں بیٹھ کے گئے تھے. یہ آپ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. الیکشن پہ آ جاتا ہوں. پلیز ایسے نہ کریں نا. دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. محاورہ کہہ رہا بھائی، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. یار یہ سٹیج شو نہیں ہے. پلیز مجھے بات کر لینے دیں، پھر اپنی بات کیجئے گا. اچھا منصور بھائی، میں پھر کہتا ہوں کہ میں خود جو کہوں گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہوں گا. چونکہ میں ایک منٹ میں نے خود الیکشن لڑا ہے NA 163 بہاول نگر 4 ہارون آباد فوٹ آباد سے. وہاں پر 3 چونکہ جو فیصلے کر لیے گئے تھے جن کو جتوانا تھا، پنجاب میں 99.9% ہماری جو سیٹیں ہیں وہ دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کو. ایک سیٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ دی گئی ہے سابق آمر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے بیٹے محمد اجاز الحق کو. اور میرا جو حلقہ ہے نا، یہ سب سے انٹرسٹنگ حلقہ ہے. شوق صاحب ایک منٹ، کیا فرمایا آپ نے؟ سابق ڈکٹیٹر کے بیٹے اجاز الحق، یہ فرمایا آپ نے؟ سابق ڈکٹیٹر آمر جنرل ضیاء الحق کے بیٹے محمد اجاز الحق کو، وہی اجاز الحق جن کے گلے میں پاکستان تحریک انصاف کا مفلر ڈالا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ اور عمر ایوب صاحب، وہ عمر ایوب صاحب
جن کو آپ لوگوں نے سیکرٹری جنرل منتخب کیا ان کے جو دادا تھے وہ کون تھے؟